جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب قیامت قائم ہو جائے گی، دوبارہ سور پھونکیں گے، سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا، میدان محشر ہوگا، صحیفے لوگوں کو دیے جائیں گے، شفاعت ہوگی، حوض ہوگا، پلسرات ہے، پنترا ہے۔ پنترا یعنی ایک پل جہنم سے کے اوپر پلسرات نصب ہے، اس پلسرات کے بعد ایک اور پل آئے گا جس کو قنطرہ کہا جاتا ہے۔ وہاں پر بھی سارے جو جنتی ان کو روک لیا جائے گا، اور ان کے دلوں کے اندر جو قدورت ہوگی، جو حسد یا بغض یا کوئی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے گا۔ اس کے بعد پھر لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ساری چیزیں موت کے بعد کے مراحل ہیں۔ ان تمام چیزوں پر انسان کا ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اور یوم آخرت پر ایمان یہ بہت اہم ہے، یہ کیونکہ یوم آخرت پر ایمان ہی ایک انسان کو دین اور صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن ہم کو حساب دینا ہے۔ دنیا میں اگر برا کریں گے تو بھی اس کا حساب دینا ہے، اگر اچھا کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ تو یوم آخرت پر جو ایمان ہے، یہی چیز انسان کو دین پر، اچھے اخلاق پر، اور اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ حسن برتاؤ پر قائم رکھنے والی چیز ہے۔ یہ اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے جو انسان کو اس بات پر قائم رکھے، کیونکہ اگر انسان کا ایمان ہی نہیں ہوگا کہ ایک دن ہم کو حاضر ہونا ہے، ہمیں ظلم کی سزا ملے گی، گناہوں کی سزا ملے گی، برائیوں کی سزا ملے گی، یا نیکیاں کریں گے تو ہمیں اس کا انعام ملے گا، اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان پھر نیکیوں پر نہیں قائم رہے گا، اور برائیوں سے، ظلم اور زیادتی سے انسان دور نہیں رہے گا۔ تو یہ یوم آخرت پر ایمان بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہے، ایک انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے، دین پر قائم رکھنے کے لیے، اور برائیوں سے دور رہنے کے لیے، اچھے اخلاق پر عمل کرنے کے لیے۔ یہ ایمان، یہ رکن بہت ہی اہم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت ساری آیتوں میں اپنے اوپر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان لانے کو بھی ذکر کیا ہے۔ بہت ساری آیتیں قرآن کریم کے اندر، انہی آیتوں میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جس میں اللہ فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ نیکی مشرق و مغرب کی طرف پھیر دینے کا ہی نام نہیں ہے، یا اصل نیکی یہ نہیں ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھے۔ اگر آدمی کا اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور مشرق اور مغرب کی طرف اپنا رخ پھیرتا رہتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد ہی اس نیکی کے انسان کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ آیت تحویل قبلہ کے ضمن میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہے۔ جب قبلہ ہمارا بدلا، بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ ہوا، تو جو یہودی تھے، نصارہ تھے، انہوں نے مذاق اڑایا اور کہا کہ تمہارا قبلہ تو بدلتا رہتا ہے، کبھی خانہ کعبہ تو کبھی بیت المقدس، اور اب خانہ کعبہ تمہارا قبلہ ہو گیا۔ تو اس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی، اصل نیکی یہ نہیں ہے مشرق و مغرب کی طرف رخ پھیرنا جیسا کہ یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ اصل نیکی کیا؟ اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان لانا ہے، اور اس کے بعد ایمان کے جو ارکان ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم آخرت پر ایمان بہت ہی اہم اور بنیادی رکن ہے، جو ایک انسان کو سیدھے راستے پر قائم رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر بھی اپنے اوپر ایمان اور آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ بڑی مشہور آیت ہے، بارہا آپ لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جو ولی امر ہیں ان کی اطاعت کرو، ان کی بات کو مانو۔ ولی امر کون ہیں؟ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو حکمراں، خلیفہ اور بادشاہ، اس کی بات ماننا ہے۔ نمبر دو جو علماء ہیں، ان کی باتوں کو ماننا ہے۔ لیکن ان کی بات ماننے کے لیے ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ کہ وہ بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو۔
اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ حکمراں یا علماء ان کی باتوں کو ماننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو ان کی بات نہیں لی جائے گی، ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ کس کی بات پر عمل کریں گے؟ کتاب و سنت پر انسان عمل کرے گا۔ یہی اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے کیا وصیت فرمائی تھی؟ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور دوسری میری سنت ہے۔ اللہ نے فرمایا اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی اتباع کرو۔ اللہ نے دو چیز آسمان سے اتاری ہے، ایک قرآن اور ایک سنت اور حدیث۔ یہ دو چیزیں اللہ رب العالمین نے آسمان سے اتاری۔ جیسے قرآن نازل ہوا ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور آپ کی سنتیں بھی نازل ہوئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو جو علماء ہیں اور اس طریقے سے جو حکمراں ہیں ان کی بات اسی وقت مانی جائے گی جب ان کا قول اور ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کی موافق ہوگی۔ اور ائمہ نے علماء نے ہمیں اسی بات کی تعلیم دی ہے۔ ہر امام نے بات کہی ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث تمہیں مل جائے وہی میرا مذہب ہے، میری بات کو چھوڑ دینا، میرے اجتہاد کو چھوڑ دینا، میرے قیاس کو چھوڑ دینا، میری بات کو چھوڑ دینا، حدیث کے اوپر عمل کرنا۔ ہر امام نے اسی بات کی امت کو تعلیم دیا ہے، کیونکہ کوئی ایسا امام نہیں گزرا ہے جس کو دنیا کی تمام حدیثوں کا علم رہا ہو، اس لیے وہ اجتہاد کیا کرتے تھے، جب ان کے پاس حدیث نہیں ہوتی تھی اجتہاد کرتے تھے، اور جب اجتہاد صحیح ہو جاتا ہے تو اس پر انسان عمل کرے گا، اور اگر صحیح نہیں ہے تو اس پر انسان عمل نہیں کرے گا۔ لیکن مجتہد کو اللہ رب العالمین دو اجر دیتا ہے، کب؟ اگر اس کا اجتہاد صحیح ہو جائے، اور اگر صحیح نہ ہو تو اس پر اللہ رب العالمین بھی ایک اجر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اذا اجتہد الحاکم فاصاب فلہ اجران واذا اخطأ فلہ اجر واحد، جب حاکم اجتہاد کرتا ہے اور وہ درست ہو جائے اس کا اجتہاد، اس کو دو اجر ملتا ہے، اور اگر غلطی کر جائے تو اس کو ایک اجر ملتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاکم غلطی کر سکتا ہے، کیونکہ معصوم صرف اور صرف اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ انسانوں میں سے، امتی میں سے کوئی معصوم نہیں ہے، معصوم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بھی اجتہاد کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد کرتے تھے۔ اگر آپ کے اجتہاد کے اندر کوئی کمی ہوتی یا آپ سے کچھ سہو ہو جاتی تو اللہ رب العالمین آپ کی وحی کے ذریعے سے آپ کو درست کر دیتا تھا، وہی نازل کر دیتا تھا۔ لیکن اب وہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ اب انسان اگر اجتہاد کرتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اس کا اجتہاد صحیح بھی ہو، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ معصوم نہیں ہے، اور جب اجتہاد غلط ہو جائے گا تو غلط ہونے کی صورت میں اس کی بات نہیں لی جائے گی۔ لیکن اگر وہ مجتہد ہے اور اس مقام پر پہنچا ہوا ہے اجتہاد کے درجے کو، اس کے پاس اتنا علم ہے، گہرا اور بنیادی علم ہے جو اجتہاد کے لیے ضروری ہے، اگر اس کے پاس یہ ساری شرطیں اور ساری چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ اجتہاد کرتا ہے تو اسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے۔ لیکن اس کے اجتہاد پر عمل کے ہم مکلف نہیں ہوں گے اگر اس کا اجتہاد کتاب اللہ اور سنت رسول کے خلاف ہو، اور اجتہاد اسی صورت میں انسان کرتا ہے جب اس کے پاس حدیث نہیں ہوتی ہے، دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اگر واضح حدیث اور دلیل آ جائے تو انسان اجتہاد نہیں کرتا ہے۔ اجتہاد ضرورت ہے، جب انسان کے پاس واضح حدیث اور اس کے پاس علم نہیں ہوگا، حدیث نہیں ہوگی، تب انسان اجتہاد کرتا ہے۔ اگر حدیث ہے اس معاملے میں تو انسان اجتہاد نہیں کرتا۔ اس لیے ائمہ کرام کو جب حدیث ملتی تھی تو اپنے اجتہاد سے رجوع کر جاتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کتنے مسائل میں رجوع کیا انہوں نے، پہلے ان کو حدیث نہیں معلوم تھی، ان کے شاگردوں نے حدیث بتائی یا کسی ذریعے سے ان کو حدیث معلوم ہوئی، انہوں نے اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیا اور کہا میں اس قول سے رجوع کرتا ہوں جو میں نے پہلے کہا تھا۔ کتنے سارے ان کے اقوال ہیں، اور ان کے جو شاگردان ہیں، تین مشہور شاگرد ہیں ان کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہم، تین بڑے مشہور ان کے تلامذہ ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے استاد ہیں، 3/3 مسائل میں سمجھ لیجئے ان سے جو ہے اختلاف کیا، انہوں نے 2/3 مسائل میں ان سے اختلاف کیا،
جب انہیں حدیثیں مل گئی تو اپنے امام کی باتوں کو چھوڑ دیا، اور 2/3 مسائل میں ان کی باتوں کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے امام اگر زندہ ہوتے اور جو حدیثیں ہمیں ملی ہیں یہ حدیثیں ان کو ملتی تو وہ بھی کیا کرتے، اپنے قول سے اپنے قول سے رجوع کر لیتے اور حدیث کے مطابق وہ فتویٰ دیتے اور لوگوں کو اسی پر عمل کرنے کی تلقین کرتے۔ تو یہ تمام ائمہ کے بارے میں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا 2 مذہب ہے، 2 مسلک ہے ان کا، ایک پرانا ایک نیا۔ پرانا مسلک ان کا جب عراق میں گئے وہ پرانا مسلک، نیا مسلک ان کا جب مصر کے اندر آئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے ان کی ملاقات ہوئی، اس کے بعد جب حدیثیں ان کو ملی تو ایک نیا مسلک ان کا چلانا مذہب جدید کہا جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے ائمہ کرام، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے، یہ ائمہ ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس طریقے سے ایک ایک مسئلے کے اندر ان کے کئی اقوال ملتے ہیں۔ ایک پرانا قول ہے، جب ان کے پاس حدیث نہیں پہنچی تھی، اجتہاد کیا انہوں نے، بعد میں ان کو حدیث مل گئی، اپنے اجتہاد کو چھوڑ دیا، حدیث پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں تشریف فرما ہیں، مجلس لگی ہوئی، حدیث سنا رہے ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ داڑھی میں خلال کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی تعلق سے کوئی سنت نہیں آتی ہے۔ کسی نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، کتنے بڑے امام ہیں، ان کے شاگرد ہیں، وہی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ بن وہاب نام ہے، مصر کے عالم بہت بڑے، عبداللہ بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ، ابن وہاب جن کو کہا جاتا ہے، مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ استاد کے تعلق سے ہمارے پاس ایک حدیث ہے۔ کہا کیا حدیث ہے؟ حدیث انہوں نے سنا دی سند کے ساتھ، پہلے سند کے ساتھ حدیثیں بیان کی جاتی تھیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے بھی بہت بڑے عالم تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ یہ تو حدیث بہت پیاری حدیث ہے، بڑی پیاری سنت ہے یہ۔ تو انہوں نے اس کے بعد سے فتویٰ دینا شروع کیا کہ انسان داڑھی میں خلال کرے گا۔ پہلے اس سے منع کرتے تھے، کہتے تھے اس کے تعلق سے کوئی حدیث نہیں ہے، اور کہنے لگے کہ ابن وہاب اگر نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اپنے شاگرد سے کہا انہوں نے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ انہوں نے مجھے حدیث سنائی تو اپنے فتوے سے رجوع کر لیا انہوں نے، کیونکہ دیکھیے فتویٰ اجتہاد سے بڑی حدیث اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حدیث صحیح ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے، اس حدیث پر انسان عمل کا مکلف اور پابند ہے۔ تو ائمہ ہیں، علماء ہیں، حکمراں ہیں، ان کی بات اسی وقت لی جائے گی جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہوگی۔ اگر اس کے مخالف ہے کوئی فتویٰ ان کا اجتہاد، تو اسی صورت میں اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ عمل نہیں کرے گا انسان۔ لیکن ان کی جہاں تک بات ہے تو اگر وہ اجتہاد کے درجے پر فائز ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک اجر دے گا، لیکن اگر اجتہاد کہ اس پر فائز نہیں تھے اور پھر بھی انہوں نے اجتہاد کیا، مان لیجیے کوئی آدمی ایسی بیان کر دے تو اس کے پاس علم نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے خود گمراہ ہوتا، دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ اول ہے، اور ائمہ اور حکمراں کی اطاعت یہ مشروط ہے، شرط ہے، اور شرط یہ ہے کہ ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو، اور یہی بات ہر امام نے اور ہر عالم نے بات کہی ہے۔ آج جو ہمارے یہاں مشہور ہے 4 مسلک میں سے ایک مسلک کا ماننا ضروری ہے، یہ دیکھیے 4 مسلک کب پیدا ہوئی ہیں؟ بعد میں پیدا ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں سن 84 ہجری کے اندر اسلام پہنچا۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اس وقت 8 یا 9 سال تھی۔ وہ کون سا اسلام دے کر کے، یعنی اسلام تو پہلے پہنچ گیا تھا، لیکن باقاعدہ یعنی جس کو فتح کیا گیا، جس سندھ کو سن 84 ہجری کے اندر محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا، اس سے پہلے انفرادی طور پر اسلام ہندوستان کے اندر پہنچ چکا تھا۔ عمر بن خطاب کے زمانے میں کچھ صحابہ گئے، اور اس طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گئے، اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا دور آتا ہے، ان کے زمانے میں گئے۔ تو انہی کے زمانے محمد بن قاسم نے سن 84 ہجری کے اندر سندھ کو فتح کیا تھا، اور وہاں کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر کتنی تھی؟ 9 سال تھی اس وقت جب انہوں نے فتح کیا۔ کس کو؟ سندھ کو، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب ظاہر بات ہے جب ان کی عمر اتنی چھوٹی سی تو ان کا کوئی تذکرہ نہیں تھا، نہ ان کا کوئی مسلک تھا، نہ کوئی ان کو جانتا تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو لوگ وہ محمد بن قاسم ہندوستان کے مسلمانوں کو کون سا دین دے کر کے آئے تھے؟ ظاہر بات وہی دین جو انہوں نے دیکھا۔ محمد بن قاسم تابعی ہیں، یہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ۔ کون سا دین دے کر کے آئے؟ انہوں نے جو صحابہ سے سیکھا، کتاب اللہ اور سنت رسول، صحابہ کا عمل، وہی عمل دے کر کے ان کو آئے تھے۔ اب اور امام حنیفہ کی وفات کب ہے؟ 150 ہجری کے اندر ہے۔ 150 ہجری سے پہلے جو مسلمان تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں، بعد میں، کیا وہ کس کی طرف نسبت کرتے تھے اپنے آپ کی؟ آج جو کہتے ہیں ان چاروں میں سے کسی کو ماننا ضروری ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ 150 ہجری میں وفات پائے،
امام مالک کی وفات 189 ہجری کے اندر ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 204 میں ہے، امام احمد بن حنبل کی وفات 241 ہجری کے اندر ہے۔ یہ تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اب تیسری صدی ہجری کے عالم ہے، اس سے پہلے جو تھے کیسے تھے وہ لوگ، کیا ان کا دین تھا، کیا ان کا مذہب تھا؟ ظاہر بات ہے کتاب اللہ اور سنت رسول، یہی چیز اللہ نے ہی 2 چیز آسمان سے اتاری ہے، تو اسی کے ہم مکلف ہیں، اسی کے ہم پابند ہیں۔ تو اگر انسان جو ہے کسی کی بات کو اس طریقے سے مانتا ہے کہ قرآن و حدیث کے بھی خلاف ہے تو چیز ناجائز اور حرام ہے۔ اگر ان کا اجتہاد صحیح ہے تو اس کو انسان لے گا۔ اور صرف 4 امام نہیں پیدا ہوئے اسلام کے اندر، بہت سارے امام پیدا ہوئے ہیں۔ امام مالک، یہ کیا نام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ بھی بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے محدث تھے، ان کو امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کتنا ان کے پاس علم تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، یا اس طریقے سے جو سنن اربعہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور اس کے بعد بہت سارے ائمہ، ابن خزیمہ، اور اس طریقے سے ابو ثور، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، کتنے بڑے بڑے ائمہ اور علماء گزرے ہیں اسلام کے اندر، تاریخ کے اندر۔ یہ کہنا کہ چاروں میں سے کسی ایک کا ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، غلط بات ہے یہ۔ ہم ہر ایک کا ادب کرتے ہیں، ہر ایک کا احترام کرتے ہیں، اور اس کی بات لیتے ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو، اس کے ہم مکلف اور اس کے پابند ہوتے ہیں۔ یہی اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہی 2 چیز اتاری، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو حکمراں ہیں وہ علماء، ان کی اطاعت کرو، لیکن اللہ نے نہیں فرمایا وہ اطیعوا اولو الامر، یہ نہیں کہا اللہ رب العالمین نے، اس لیے کہ ان کی جو اطاعت ہے مستقل نہیں ہے، ان کی اطاعت تابع ہے کتاب اللہ اور سنت رسول کے۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کی جب بات آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جا بجا قرآن کے 2 چیز آپ کو ملے گی۔ لیکن جب علماء اور عمراء کے اللہ نے بات کی تو کیا فرمایا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ علماء نے بیان کیا کہ فرق یہ ہے کہ ان کی اطاعت کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہے، مشروط ہے، شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہونا، ان کا اجتہاد، ان کی بات، ان کا قول۔ اگر اس کے موافق ہے تب لیں گے، اگر موافق نہیں تو ان کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اور بات پر عمل نہ کرنے میں طبیعی نہیں کہ ہم ان کا احترام نہیں کرتے ہیں یا ان کا ادب نہیں کرتے ہیں۔ ان کا ادب یہی ہے کہ اگر قرآن و حدیث کے خلاف ان کی بات ہو تو ان کی بات نہ لی جائے، کیونکہ خود انہوں نے فرمایا ہے، ہر امام نے یہ بات یہی کہی ہے، امام ابو حنیفہ نے، امام مالک نے، امام شافعی نے، امام احمد بن حنبل نے، اور اس طریقے سے اور جو ائمہ گزرے سب نے یہی بات کہی ہے کہ بھائی دیکھو، میری اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو اس سے میں، امام شافعی کہا کرتے تھے، میں زندگی میں بھی مرنے کے بعد بھی رجوع کرتا ہوں اگر میری کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو ہر امام نے بات کہی ہے کہ ہماری بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہے، میری بات کو دیوار پہ مار دینا، میری بات کو نہ لینا، میری بات کو ٹھکرا دینا، کس پر عمل کرنا؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق، اس پر عمل کرنا۔ تو ان کی جو اطاعت ہے مشروط ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے تابع ہے، یہ مستقل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ائمہ کی بات ماننے کے لیے ضرورت ہے کہ وہ حدیث کے موافق ہو۔ کتاب اللہ اور سنت رسول کسی امام کا محتاج نہیں ہے کہ امام کی بات اس کے موافق ہوگی تب عمل کریں گے ورنہ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ حدیث صحیح ہو گئی، سلف صالحین کے فہم کے مطابق اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، چاہے کوئی عمل کرے نہ کرے۔ آپ کے معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں عمل ہو نہ ہو، امام نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، یہ نہیں پوچھا جائے گا، کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام کی بات ماننے کے لیے ضرورت ہے کہ اس کی بات حدیث کے موافق ہو، دلیل ہونی چاہیے، تب اس کی بات لی جائے گی، ورنہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین جو ہمیں حکم دیا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب ان کی بات کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہو تب ان کی بات پر عمل کیا جائے گا۔ اگر اس سے ہٹ کر کے ہے تو ان کا ادب باقی رہے گا، ان کا احترام باقی رہے گا، اللہ ان کو اجر بھی دے گا۔ لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں دلیل مل گئی، ہم اس پر عمل کریں اور ان کی بات کو، ان کا ادب احترام کرتے ہوئے اس کو ہم چھوڑ دیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ کون کام کرے گا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اب اگر تمہارا کسی چیز کے اندر اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، کسی بھی مسئلے کے اندر، فی شیء نکرہ ہے، کسی بھی چیز کے اندر تمہارا اختلاف ہو جائے کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے غلط ہے، یہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی مسئلے کے اندر اختلاف ہو جائے۔ مثال کے طور پر عقیقہ کی بات لے لیجئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عقیقہ مکروہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ عقیقہ کے قائل نہیں تھے، ان کے شاگرد قائل تھے، اس لیے آج ان کے یہاں فتویٰ ہے عقیقہ کرنے کا، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیقہ قائل نہیں تھے۔
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ شوال کے 6 روزوں کے قائل نہیں تھے، نہیں مانتے تھے شوال کے 6 روزے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیکن حدیث ہے شوال کے 6 روزے کی حدیث ہے نا، مسلم کی روایت ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتا ہے اور شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورے سال کا اجر دیتا ہے۔ اب آپ کس کی بات لیں گے، امام مالک کی بات لیں گے یا حدیث کی بات لیں گے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عذر ہے کہ ان کو حدیث نہیں پہنچی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر رکھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ رمضان کا روزہ 36 دن کا ہو گیا ہے جبکہ اس مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کو یہ شک پیدا ہو جائے گا، اس لیے روزے سے منع کرتے تھے وہ کہ شوال کا روزہ نہیں ہے 6 روزے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، وہ امام موطا انہوں نے لکھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی کتاب لکھی حدیث کے تعلق سے، وہ اس بات کے قائل نہیں تھے کہ شوال کے 6 روزے رکھے جائیں، نہیں قائل تھے اس کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بچوں کے عقیقے کے قائل نہیں تھے کہ نہیں بچہ عقیقہ نہیں کریں گے، اور کہتے کہ میں اس کو ناپسند کرتا ہوں عقیقہ کرنا، قائل نہیں تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پڑھیے ان کی کتابیں، یہ ان کے تعلق سے اس بات کے قائل نہیں تھے، لیکن ان کے شاگرد جب حدیثیں پہنچی تو انہوں نے اقرار کیا اور قائل ہوئے کہ نہیں عقیقہ کرنا چاہیے، سنت ہے عقیقہ کرنا۔ تو آپ کس کی بات لیں گے؟ یہاں پر مسئلہ اختلاف ہو گیا عقیقہ کا، مان لیجئے آپ کہیں امام ابو حنیفہ قائل نہیں تھے، آپ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، کتنی حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہیں کہ اگر لڑکا ہے 2 بکرے ذبح کریں گے، لڑکی ہے تو 1 بکرا ذبح کیا جائے گا، 7ویں دن بچے کا عقیقہ ہوگا، ہے نا حدیثیں، واضح حدیثیں، کوئی ڈھکی چھپی حدیثیں نہیں ہیں۔ اب کہیں گے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں معلوم تھی، بھائی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث نہیں پہنچی رہی ہوگی۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ان کو حدیث پہنچی تھی اس کے باوجود یہ ایمان رکھے کہ انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پر یہ بہت بڑی بدگمانی ہے، یہ بہت بڑی بدگمانی ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی بھی امام کے تعلق سے۔ یا اگر ممکن ہے کہ حدیث پہنچی رہی ہو ان کو، لیکن کسی ضعیف واسطے سے کسی ایسے آدمی نے حدیث کو بیان کر دیا اور جو جھوٹا آدمی رہا ہو تو انہوں نے اس کی بات کو رد کر دیا، ہو سکتا ہے ایسا۔ لیکن جب صحیح حدیث مل جائے تو اس صورت میں انسان کا اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اس لیے ان کے بعد کے شاگردوں نے اس پر عمل کیا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر اختلاف ہو گیا، عقیقہ کریں گے کہ نہیں کریں گے، شوال کے روزے رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے۔ اب کس کی ہم بات لیں گے کہ امام مالک کی بات لیں گے روزے کے تعلق سے شوال کے؟ نہیں، یا عقیقے کے تعلق سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات لیں گے؟ نہیں، حدیث کی بات لیں گے کسی بھی مسئلے کے اندر۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں تمہارا اختلاف ہو جائے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو۔ یہ نہیں کہا کہ اسے علماء کی طرف لوٹا دو، کس کی طرف لوٹاؤ؟ قرآن و حدیث کی طرف، یعنی قرآن و حدیث جو کہے اس پر عمل کرو، علماء کے اجتہاد چھوڑ دو، فقہاء کے اجتہاد کو چھوڑ دو، ان کے قول کو چھوڑ دو، قرآن و حدیث جو کہ اس پر عمل کرو۔ یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ یہ اختلاف کو ختم کر دینے والی چیز ہے۔ تو قرآن اور حدیث سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اختلاف ہوا نا عقیقے کے بارے میں، حدیث سنا دی گئی، بس اختلاف ختم، ہاں بھائی عقیقہ کریں گے اللہ کے رسول کی حدیث۔ اب اس میں اگر کوئی اختلاف کرے تو اس کا اختلاف غلط ہے، بددیانتی ہے یہ، حدیث آنے کے بعد بھی اگر کوئی اختلاف کرتا ہے تو اس لیے حدیث اختلاف کو دور کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ حدیثوں سے اختلاف بڑھتا نا، اعوذ باللہ من ذالک، حدیث اختلاف کو دور کرتی ہیں، حدیث اختلاف بڑھاتی نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، اختلاف ہو گیا، کون خلیفہ بنے گا؟ انصار کا کہنا یہ تھا کہ ہم میں سے خلیفہ ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، الائمۃ من قریش، قریش میں سے امام اور حکمراں ہوگا، سارا اختلاف ختم ہو گیا۔ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کو دفن کہاں کریں گے، کہاں دفن کیا جائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو ابو بکر صدیق نے حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی کی جہاں وفات ہوتی ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، وہیں ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اختلاف ختم ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مکے میں آپ کو لے جایا جائے گا کیونکہ آپ مکہ ہی کے رہنے والے تھے، یا مکے میں آپ کی پیدائش ہوئی، خانہ کعبہ ہے، وہیں حج ہوتا ہے، وہیں عمرہ ہوتا ہے، ایسے بھی لوگوں کا ذہن تھا۔ تو یہ ہوا کہ کہاں ان کو دفن کریں گے؟ تو یہ ہوا کہ حدیث سنائی گئی کہ بھائی اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ جس نبی کی جہاں وفات دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پر دفن کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی وفات وہیں ہوتی ہے، اس طرح کی حدیث ہے۔ تو ان کو وہیں دفن کیا گیا، حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات جہاں ہوئی ان کو دفن کر دیا گیا۔ تو اس طریقے سے جب حدیث آتی اختلاف کو دور کرتی ہے۔ حدیثیں نہ ہونے کی بنا پر امت کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارا کسی مسئلے میں اختلاف ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ پھر کیا فرمایا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تب تم ایسا کرو گے۔
کیا معلوم ہوا کہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان اگر حقیقت میں انسان کے پاس ہے، وہی انسان ایسا کرے گا کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہوگا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف مسئلے کو لوٹا دے گا، قرآن و حدیث کے اندر مسئلے کو ڈھونڈے گا۔ وہ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن و حدیث کے اندر صاحب مسئلہ موجود ہے، الحمدللہ۔ نہیں ہے، اسے ملتی جلتی حدیثیں انسان اجتہاد کرتا ہے، اگر اجتہاد کے درجے پر فائز ہے اور اگر وہ اس کے موافق ہوگا انسان اس کے اوپر عمل کرے گا، کسی اور حدیث کے خلاف نہیں ہونا چاہیے اس کا اجتہاد۔ تو یہ کون کرے گا؟ جس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اختلاف کی صورت میں مسئلے کو قرآن و حدیث کی طرف نہیں لوٹاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان یا تو نہیں ہے، یا تو ایمان کے اندر نقص اور کمی ہے، خلل ہے، تبھی انسان ایسا کرتا ہے۔ تو محل شاہد یہ جس کے لیے میں نے آیت پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں جن آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر ایمان کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر ایمان کو بیان کیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، ہمارے بھی فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے اپنے مہمان کی عزت کرے، مہمان نوازی کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے اپنے پڑوسی کو ایذا نہ پہنچائے، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، یہ سب بخاری مسلم کی حدیث ہے، تینوں ایک ساتھ ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ جس کا اللہ پر یوم آخرت پر ایمان ہے بھلی بات کہے یا تو خاموش رہے۔ فلیقل خیرا، اچھی بات کہے، بری بات نہ کہے زبان سے۔ اگر نہیں معلوم ہے مسئلے کا علم نہیں ہے، خاموش ہو جائے۔ ہمارے یہاں لوگ ہر مسئلے کا جواب دینا ضروری سمجھتے ہیں، ہر مسئلے کے اندر گفتگو کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ہر مسئلے میں، دنیا کا بڑا سا بڑا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں 1 منٹ کے اندر آپ ان سے مسئلہ جواب لے لیجئے۔ جی یہ صورتحال ہے۔ کسی مجلس کے اندر علماء بھی موجود ہیں، لوگ بھی موجود ہیں، عالم سے سوال ہوتا ہے، عالم جواب دینے سے پہلے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اس کا مسئلہ، اس کا جواب یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں۔ یہ سب مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ یہ علماء موجود ہیں، صحابہ کے بارے میں آتا ہے، تابعین وغیرہ کے بارے میں کہ سوال ہوتا تھا تو وہ دوسرے کی طرف ریفر کر دیتے، ان سے پوچھو، ان سے پوچھتے کہ ان سے پوچھو، ایسے پوچھتے پوچھتے پھر پہلے آدمی کے پاس سوال آ جاتا تھا، لیکن وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ جی ہاں، تو اس طریقے سے آج دین کا مسئلہ اتنا لوگوں نے معمولی سمجھ لیا ہے اور اتنی یعنی اس کی اہمیت نہیں ہمارے یہاں لوگوں کی نظروں میں کہ بڑے سے بڑا مسئلہ انسان جو ہے ٹائی پہن کر کے، پینٹ شرٹ پہن کر کے، نہ اسے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ حدیث صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، اور کوئی سوال انسان کرتا فوراً اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے، فوراً جواب دیتا ہے۔ اس کو نہ کوئی آیت اچھی طریقے سے یاد ہے، نہ اس کو حدیث یاد ہے، نہ صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہے، نہ اس کا ترجمہ جانتا ہے، لیکن سوال ہوتا ہے، سوال مکمل ہونے سے پہلے جواب موجود رہتا ہے، فوراً انسان اس کا جواب دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ دین کا معاملہ ہے بھائی، اس کے اندر تثبت ضروری ہے، تحقیق اس کے اندر ضروری ہے، مسئلے کی جانکاری اور مسئلے کی گہرائی تک پہنچنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے جو ہے چند چیزیں یاد کر لیں اور آپ کو بولنا آ گیا اور اس طریقے سے آپ کیا نام ہے لوگوں کو فتویٰ دینا آپ شروع کر دیں۔ نہیں، فتویٰ یہ بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے، انسان کو سب سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے، علم حاصل کرے علماء سے، جو بڑے بڑے علماء ہیں ان سے علم حاصل کرے، اور اس طریقے سے جب گواہی دے دیں تب انسان اس کے مطابق لوگوں کو فتویٰ دے۔ یہ نہیں کہ انسان 2-4 حدیثیں یاد کر لیا، 2-4 صورتیں یاد کر لیا اور اس طریقے اس کو بولنے کا طریقہ آ گیا تو انسان کیا کرتا ہے، بولنا شروع کرتا ہے اور فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ یہ بالکل بات صحیح نہیں ہے، یہ دین کا معاملہ ہے۔ دنیا کے معاملے میں دیکھیے آپ، اگر آپ کو نہیں معلوم انسان خاموش رہتا ہے۔ کوئی انسان مریض ہے تو کیا انسان کیا کرتا ہے؟ بھائی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، کیا اس کو دوا دینا شروع کر دیتا ہے؟ نہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، وہ کیا کہ ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ آپ کو کسی گھر کا نقشہ بنوانا ہے یا آپ کسی مقدمے میں ہیں، آپ وکیل کے پاس جاتے ہیں، آپ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے ان سے جا کر کے مسئلہ حل کرتے ہیں۔ تو اس طریقے دین کے جو علماء ہیں، کتاب اللہ اور سنت رسول کے، ان کے پاس آپ کو آنا، ان سے آپ کو دین کے مسائل جاننا۔ یہ نہیں کہ آپ جس کو داڑھی دیکھ رہے داڑھی آ گئی اور نماز کا پابند ہو گیا، اس طریقے سے کپڑا ٹکنے سے اوپر رکھ لیا، آپ سمجھے کہ وہ تو بہت بڑا عالم ہو گیا، علامہ ہو گیا، اب جا کر کے اسے مسئلہ پوچھنا شروع کرتے ہیں۔ انسان خود انسان گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے
ہمارے نبی نے فرمایا کہ فلیقل خیرن او لیصمت، اس کو چاہیے کہ وہ خیر کی بات کہے یا جو ہے خاموش رہے۔ اس طریقے سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر ان تسافر الا مع ذی محرم، ان تسافر مسیرۃ یوم ولیلہ الا مع ذی محرم علیہا۔ سے بخاری مسلم کی روایت ہے کہ کسی ایسی عورت پر جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے بغیر محرم کے۔ ایک رات اور ایک دن کا سفر مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس سے کم کا سفر ہے تو عورت سفر بغیر محرم کے کر سکتی ہے۔ جس کو سفر کہا جائے، کسی بھی طرح کا سفر بغیر محرم کے سفر کرنا عورت کے لیے حلال نہیں ہے، چاہے وہ 1 گھنٹے کا سفر ہو، چاہے 1 دن کا سفر ہو، چاہے 2 دن کا سفر ہو۔ کچھ روایتوں کے اندر 3 دن کا ذکر آتا ہے، کچھ روایتوں کے اندر 2 دن کا ذکر آتا ہے، کچھ روایتوں کے اندر 1 دن 1 رات کا ذکر آتا ہے، کچھ روایتوں کے اندر مطلق آتا ہے، کسی کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جیسے حدیثیں ہیں لا تسافر المرأۃ الا مع ذی محرم، یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ یہ نہیں کہا کہ 1 دن 1 رات کا سفر۔ ولا يدخل علی رجل الا ومعه محرم الا ومعه محرم، اور کسی عورت پر آدمی داخل نہ ہو مگر یہ کہ اس عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو، شوہر ہے یا اس کی جو ہے اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے، جو محرم ہے جن سے رشتہ کرنا ہمیشہ کے لیے حرام ہوتا ہے، ان کو محرم کہا جاتا ہے۔ یہ محرم ہے جو ہمیشہ کے لیے۔ ایک محرم وقتی ہوتا ہے، وقتی طور پر رشتہ حرام ہوتا ہے، وہ نہیں اس کے اندر شامل ہے۔ جیسے سالی تو جو بہنوئی ہوتا ہے، کب تک اس کا رشتہ حرام ہے؟ جب تک کہ اس کی بیوی اس کی زوجیت، اس کی بہن اس کی زوجیت میں ہے۔ بہن کا انتقال ہو گیا تو اس سے شادی کر سکتا ہے، یا بہن کو اس نے طلاق دے دیا، ٹھیک ہے، یا بہن نے خلا لے لیا تو اس سے شادی کرنا جائز ہوگا۔ تو وقتی طور پر بیوی کی بہن سے نکاح کرنا حرام ہوتا، ہمیشہ کے لیے نہیں حرام ہوتا، تو محرم نہیں ہوتا۔ وہ محرم وہ ہے جو ہمیشہ جس سے رشتہ انسان کے لیے حرام ہو، وہ اصل محرم ہوتا ہے۔ تو ہمارے نے فرمایا کہ اگر محرم نہیں ہے تو انسان عورت سفر نہ کرے۔ تو ایسا جس کو بھی سفر کہا جائے، آدمی جہاں رہتا ہے اور جس کو جہاں سفر کہا جاتا ہے، اس کے لیے عورت کا بغیر محرم کے جانا جائز نہیں ہے۔ 1 دن 1 رات کی قید نہیں ہے، تو آپ نے تقریباً کہہ دیا ہے، کیونکہ اس زمانے میں سفر عام طور پر لمبا ہوتا تھا۔ لوگ گھوڑوں سفر کرتے تھے، اونٹوں سفر کرتے تھے، پیدل سفر کرتے تھے، اس کے لیے کافی ٹائم لگ جاتا تھا۔ لیکن آج دیکھیے سفر گھنٹوں میں انسان کر لیتا ہے، جہاں پہلے جو ہے کئی مہینے لگ جاتے تھے، انسان گھنٹوں کے اندر سفر کر لیتا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ اگر 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا سفر ہے تو اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں۔ محرم چاہیے، جس کو بھی آپ سفر کہیں اس کو محرم کی ضرورت ہے اس عورت کو سفر کرنے کے لیے۔ اگر وہ سفر نہیں ہے تو عورت جا سکتی بغیر محرم کے۔ جیسے مان لیجیے آپ جبیر شہر میں ہیں، اب آپ اپنے گھر میں ہیں اور آپ کی عورت مان لیجیے کسی مسجد کے اندر جاتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، یا بازار میں جاتی ہے، یہ سفر نہیں ہے، کسی ضرورت کے لیے سامان خریدنے کے لیے جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کو سفر نہیں کہا جاتا، تو جا سکتی ہے، اس کے لیے محرم کی ضرورت نہیں ہے۔ محرم کی ضرورت کا جس کو سفر کہا جائے، ولا تسافر الا مع ذی محرم، جو محرم ہوگا اسی کے ساتھ ہی عورت سفر کر سکتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس سے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت ثابت ہوتی ہے کہ قرآن میں بھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بھی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اس سے یوم آخرت پر ایمان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام کے اندر کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ اور موت بھی ایک مرحلہ ہے انسان کا، قیامت بھی ایک مرحلہ ہے، اور جو انسان کی زندگی کے مراحل ہیں وہ تقریباً 6 مراحل ہیں یا 6 زندگیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ تفصیل میں جائیں گے تو 6 زندگیاں ہوتی ہیں، اور اختصار کے ساتھ بیان کریں گے تو 4 زندگیاں ہوتی ہیں۔ ایک مرحلہ ہوتا ہے انسان کا عدم کا مرحلہ۔ عدم یعنی جس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ عدم کا مرحلہ کہلاتا ہے۔ اللہ نے بیان کیا سورہ دہر کے اندر پہلی آیت ہے، حل اتی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان کے اوپر ایسا زمانہ نہیں آیا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، کیونکہ انسان حادث ہے، بعد میں انسان پیدا ہوا۔ اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے، اپنی ذات اور صفات کے لحاظ سے اللہ رب العالمین ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کی کوئی صفت حادث نہیں ہے یا کوئی صفت نہیں ہے، نعوذ باللہ، اللہ ہمیشہ سے تمام صفات سے متصف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں،
جب اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو کرتا ہے، جسے بات کرنا، کلام کرنا، اللہ کا آنا، آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ کا نزول فرمانا، یہ وہ صفات ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع ہیں۔ اللہ کی مشیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ سے متصف ہے، ایسا نہیں کہ کلام کرنے کی صفت اللہ کو بعد میں آئی، نہیں، جب سے اللہ کی ذات ہمیشہ سے ہے اور اللہ ہمیشہ سے ان تمام صفات سے متصف ہے۔ لیکن انسان کو دیکھ لیجیے آپ، انسان کی ذات کیا خود یہ حادث ہے، بعد میں اللہ نے اس کو پیدا کیا، ہمیشہ سے انسان نہیں ہے، نہ ہمیشہ رہے گا، تو اس کی صفات بھی ہمیشہ سے نہیں ہے۔ انسان پیدا ہوتا ہے، بات کرنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، کہ ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، بعد میں صلاحیت آتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے، چلنے کی صلاحیت اس کے پاس نہیں ہوتی ہے، 1 سال کا ہوتا ہے تب انسان چل پاتا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس طریقے سے انسان کی جو صفات ہیں یہ بعد میں آتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین تمام صفات سے ہمیشہ متصف ہے۔ یہ اور بات ہے، کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہیں، اور کچھ صفات ایسی ہیں جو اللہ کی مشیت کے تابع نہیں۔ جیسے آپ لوگ جواب دیجئے اس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق وہ صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ سے متصف ہے، اور اس میں مشیت کا عمل دخل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جب مشیت ہوتی تب اللہ تعالیٰ وہ کرتا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ صفات جو ہے ذاتی صفات ہے، صفات ذاتیہ کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے کا علم ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قدرت والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی آنکھیں ہیں 2، اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں، ساری صفات بیان کی گئی ہیں قرآن و حدیث کے اندر، یہ ساری صفات۔ تو اللہ تعالیٰ ان صفات سے ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب علم آتا ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتا ہے تب اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، اللہ ہمیشہ دیکھتا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تب دیکھتا نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اور ہمیشہ دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ کبھی اسے نیند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو صفات کیا ہے؟ یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ تو ایک زمانہ گزرا انسان کے اوپر کہ عدم تھا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، لم یکن شیئا مذکورا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، ایک ایسا دور گزرا انسان کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو یہ عالم عدم ہے، یہ جس کا کوئی اس کا وجود نہیں تھا، اور یہ دنیا ختم ہو گئی۔ اب جب اللہ نے انسان کو وجود بخشا، اب اس کے بعد یہ چیز ختم ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا تھا؟ عالم ارواح کا، کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو پیدا کیا اور ان سے پیدا ہونے والی تمام روحوں کو پیدا کیا، اس کو عالم ارواح کہا جاتا ہے، اس کو عالم الست بھی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کے اندر فرمایا کہ وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے بنو آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور خود ان کو گواہ بنایا، انہی کے لیے اپنا ان کو گواہ بنایا، اور کیا کہا؟ الست بربکم، کیا میں تم سب کا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارا رب ہے۔ ہم سب نے وعدہ کیا، ہماری روحوں نے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور جب رب ہے تو ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو معبود حقیقی کا وعدہ کیا، کیونکہ جو رب ہے وہی معبود حقیقی ہے، اسی کی بات کرنا، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا۔ تو اس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یا عالم ارواح، روحوں کی دنیا، کہ اللہ رب العالمین نے تمام روحوں کو پیدا کی۔ اسی لیے جب کسی انسان کا جنم ہوتا ہے، پیدائش ہوتی ہے، تو نئی روح نہیں اللہ پیدا کرتا ہے، وہی روح جو اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا تھا، اور ان کو پیدا کرنے کے بعد جو روحیں پیدا کی تو اسی روح کو اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے بھیجتا ہے، وہ فرشتہ آ کر کے ماں کے پیٹ میں اس روح کو پھونکتا ہے۔ کسی نئی روح کا جنم نہیں ہوتا ہے، ساری روحوں کو اللہ نے پیدا کر دیا ایک بار۔ تو عالم ارواح۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ حمل کا مرحلہ، تیسرا حمل، یہ بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا، سورہ حج کے اندر، سورہ مومنون کے اندر، اور دیگر صورتوں کے اندر۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے کہ اے الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں بعث کے بارے میں کچھ شک ہے کہ دوبارہ تم زندہ کیسے اٹھائے جاؤ گے، اگر اس کے بارے میں تمہیں شک ہے، فإنا خلقناکم من تراب، تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، پھر میں نے تم کو نطفے سے پیدا کیا، ثم من علقۃ، پھر علقہ سے پیدا کیا،
ثم من مضغۃ مخلقۃ غیر مخلقہ، پھر مضغہ سے پیدا کیا. مضغہ کہتے ہیں گوشت کی بوٹی کو. مخلقہ و غیر مخلقہ، مخلقہ یعنی گوشت کی بوٹی ہوئی، اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے انسان کو بنا دیا. اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، گوشت کی بوٹی تو ہو جاتی ہے لیکن انسان کی تخلیق نہیں ہوتی، وہ گر جاتا ہے. اور رحم سے ایسا ہوتا نا کہ جو ہے نامکمل تھا اور گر گیا، حمل ٹھہرا تھا لیکن حمل گر گیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ کبھی اس مضغہ جو گوشت کی بوٹی ہے، اس گوشت کی بوٹی سے کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو، بچے کو پیدا کرتا ہے، کبھی اس بوٹی کو گرا دیتا ہے اور انسان کی تخلیق مکمل نہیں ہو پاتی ہے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے حمل کو بیان کیا کہ مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا. اور اس سے مراد سارے انسان بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کی پیدائش کس سے ہوتی ہے؟ نطفے سے ہوتی ہے، نطفے سے ہوتی ہے نا. اور نطفے کی اصل کیا ہے؟ غذا ہے. انسان غذا کھاتا ہے، اور غذا کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ مٹی سے پیدا ہوتی ہے جی. انسان کھانا کھاتا ہے، روٹی چاول دال گوشت تمام چیزیں انسان کھاتا ہے. اسی سے انسان کے دل کے انسان کو طاقت ملتی ہے، اسی سے منی پیدا ہوتی ہے، اور اسی منی سے کو نطفہ کہا جاتا ہے، اور وہی نطفہ پھر عورت کے رحم کے اندر جاتا ہے. تو گویا کہ انسان کو بھی اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ ہر انسان مٹی سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اسی کو کھاتا ہے. غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے. تو اس لیے مٹی سے جو کہا گیا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام مراد ہی ہیں، انسان بھی اس کے اندر مراد ہو سکتا ہے. اس میں کوئی جو ہے تعارض اور کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ بھئی کیسے اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، کیونکہ جو منی ہے اس کی اصل غذا ہے، اور غذا مٹی سے پیدا ہوتی ہے، لہٰذا ہر انسان کو اللہ رب العالمین نے گویا کہ مٹی ہی سے پیدا کیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی کہ جب اجمع احدکم خلقہ فی بطن امہ 40 یوما، کہ اس کے نطفے کو 40 دن تک اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں رکھتا ہے، پھر 40 دن تک خون کا رتلا ہوتا ہے، پھر 40 دن تک گوشت کی بوٹی ہوتی ہے، پھر 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کیا بھیجتا ہے؟ فرشتہ بھیجتا ہے. یہ 40 کتنے دن ہو گئے؟ 120 دن. 120 دن کتنے مہینے ہو جائیں گے؟ 4 مہینے. 4 مہینے کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. اسی علماء نے بیان کیا کہ روح پھونکنے کے بعد اگر کسی کے یہاں سخت ہو، بچہ گر جائے، تو اس بچے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد جو خون آئے گا اسے نفاس کا خون مانا جائے گا. اگر اس سے پہلے نفاس بچہ گر جاتا ہے روح پھونکنے سے پہلے، تو اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ بے جان سی چیز ہے وہ. اور وہ نفاس کا خون بھی نہیں مانا جائے گا، فاسد خون مانا جائے گا. جب فاسد خون ہوگا تو کیا ہوگا عورت کے لیے؟ نماز پڑھے گی، وہ نماز پڑھے گی، روزہ رکھے گی، کیونکہ وہ فاسد خون ہے. نفاس خون میں اور حیض کے خون میں عورت کے لیے نماز پڑھنا منع ہے، روزہ رکھنا منع ہے. فاسد جو خون ہے، استحاضہ کا خون، بیماری کا خون، فاسد خون، اس میں عورت نماز پڑھے گی. لہٰذا اگر روح پھونکنے سے پہلے بچہ گر جائے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور جو خون عورت کا آئے گا وہ فاسد خون ہوگا. عورت پاک مانی جائے گی، نماز کی پابندی کرے گی. جیسے عورت کو استحاضہ کا خون آتا تو نماز کی پابندی کرتی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آئے گی نہیں سمجھ آئی؟ جی ہاں، روح پھونکنے سے پہلے. تو اللہ کے رسول نے بیان کیا حدیث کے اندر کہ 40 یعنی 120 دن کے بعد کیا ہے؟ روح پھونکی جاتی ہے. 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. نماز کا وقت ہو رہا ہے کیا؟ جی جی. تو یہ کون سا مرحلہ ہو گیا؟ یہ حمل کا مرحلہ ہو گیا. حدیث کے اندر بیان کیا کہ تیسرا مرحلہ ہے. چوتھا مرحلہ کیا ہے؟ یہ دنیا کی زندگی جو ہے، قرآن کے اندر بے شمار آیتیں اس کے تعلق سے، اس دنیا کی زندگی کے تعلق سے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی لہو لعب کا سامان ہے. بے شمار آیتیں ہیں قرآن کریم کے اندر، اور بہت ساری حدیثیں ہیں اس کے تعلق سے. اللہ فرماتا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء، دنیا کی زندگی کی مثال کیسے؟ اس پانی کے طریقے سے ہے جس کو ہم نے آسمان سے نازل کیا. تو دنیا کی زندگی ہے، اور یہ کب شروع ہوتا ہے؟ انسان کا ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے لے کر کے اس کی موت تک کا مرحلہ ہے. اس کو دنیا کی زندگی کہا جاتا ہے. اللہ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماؤں کے پیٹ سے پیدا کیا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جب انسان پیدا ہوتا کچھ جانتا ہے؟ اسے کسی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے، جاہل ہوتا ہے، کچھ اس کو علم نہیں رہتا ہے. اور کوئی عیب کی بات نہیں ہے، یہ ہر انسان کی فطرت ہے یہ. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے پیر اور فقیر ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ان کو 6 پارہ یاد تھا، ان کو جو ہے یہ اتنے پارے یاد تھے، اتنی چیزیں ان کو یاد تھی. سب جھوٹی بات ہے، یہ سب یہ دجل ہے، مکر اور فریب ہے. کوئی ماں کے پیٹ سے عالم بن کر کے نہیں پیدا ہوتا، نہ قرآن یا
کسی چیز کا علم لے کر کے پیدا ہوتا ہے. سب لا تعلمون شیئا، اللہ فرماتا تمہیں کچھ بھی علم نہیں رہتا ہے. انبیاء پیدا ہوئے ان کو کچھ نہیں معلوم تھا، اللہ رب العالمین نے ان کو وحی کی علم دیا، تب جا کر ان کو علم حاصل ہوا. اور ہمارے یہاں پیروں فقیروں کے بارے میں اور مجاوروں کے بارے میں لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیدا ہوئے ان کو 6 پارے یاد تھے، 10 پارہ یاد تھے، ان کو وضو کرنا آتا تھا، ان کو نماز پڑھنا آتا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ساری چیزیں بے بنیاد باطل چیزیں ہیں، یہ قرآن کے خلاف. لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ بھی علم نہیں ہے. جب انسان پیدا ہوتا اپنی ماں کے پیٹ سے کسی بھی چیز کا علم نہیں ہوتا ہے. تو یہ دنیا ہے، یہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد سے کب تک مرحلہ رہتا ہے؟ موت تک مرحلہ رہتا ہے. کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4. 5ویں چیز کیا ہے؟ موت. یہ 5ویں زندگی ہے. موت جب انسان مر گیا، مرنے کے بعد سے لے کر کے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک کا جو مرحلہ ہے اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں. موت، قبر کی زندگی، برزخی زندگی. اللہ فرماتا ہے وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے بعد ایک برزخ ہے دوبارہ زندہ اٹھائے جانے تک. بعث سے پہلے برزخ کی زندگی ہے. ٹھیک ہے، برزخی زندگی، یہ غیب کی زندگی، اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. یہ کتنا مرحلہ ہو گیا؟ 5 ہو گیا نا. چھٹا کیا ہے؟ برزخ کی زندگی 5ویں ہوگی نا. چھٹا مرحلہ کیا ہے؟ آخرت، جنت اور جہنم کی شکل میں. یہ جنت اور جہنم کی زندگی ہے، یہ دائمی اور ابدی ہے. باقی اور زندگیاں ابدی نہیں ہیں. دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، برزخی زندگی ختم ہو جائے گی. ماں کے پیٹ کی زندگی عام طور سے 6 سے لے کر کے 9 ماہ تک رہتا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا، سب ختم ہو جاتا ہے. لیکن جو ابدی زندگی ہے، موت کے بعد جو آخرت ہے، برزخی زندگی کے بعد، وہ ابدی زندگی ہے. اس میں کسی کے لیے موت نہیں ہوگی. جنت والے جنت میں رہیں گے، جہنمی ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے. ہاں، جہنم سے کچھ لوگوں کو نکالا جائے گا، اہل ایمان کو، جنہوں نے شرک نہیں کیا ہوگا اور اپنے گناہوں کو جہنم میں گئے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر لے کر کے آئے گا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جہنم اور جنت کی زندگی دائمی زندگی، ہمیشہ والی زندگی. موت کے بعد کا جو مرحلہ ہے برزخی، اس کے بعد قبر کا جو مرحلہ ہے یہ ابدی نہیں ہے. ہمارے یہاں بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، قبر پر کتبہ لگاتے ہیں آخری آرام گاہ. یہ آخری آرام گاہ نہیں ہے، یہ تو برزخی زندگی ہے. آخری آرام گاہ کیا ہوگی؟ یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. آخری جنت اور جہنم کی شکل میں. اہل ایمان کے لیے جنت، اور جو اللہ اور رسول پر ایمان نہ رکھے، منافقین کے لیے، مشرکین کے لیے، کافرین کے لیے جہنم ہمیشہ کے لیے. ٹھیک ہے. تو یہ جو زندگی ہے، یہ آخرت کی زندگی، یہ دائمی زندگی ہے. اور یہ برزخی زندگی دائمی نہیں ہے، آخری نہیں ہے. یہ کہ آخری زندگی ہوگی خلاص، اب ان کا کچھ نہیں ہوگا. نہیں، حساب و کتاب اس کے بعد ہوگا. بعث کے بعد، دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر کے وہ زندگی آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ والی زندگی ہے. تو یہ 6 زندگیاں ہیں اس تفصیل کے ساتھ، اور ہر ایک کی دلیلیں موجود ہیں. تو موت کے بعد میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں. امام نے کیا فرمایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ آخرت پر ایمان لانے میں کیا شامل ہے؟ موت کے بعد کے تمام مراحل اس کے اندر داخل ہیں. موت کے بعد کے قبر میں انسان کا جانا، فرشتوں کا سوال کرنا، قبر کے اندر عذاب کا ملنا یا اس طریقے سے نعمتوں کا ملنا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ اٹھائے جانا، اور صحیفوں کا نشر، اور اس طریقے سے حساب کتاب ہونا، میدان محشر، شفاعت، حوض، پل صراط، جنت اور جہنم، یہ ساری چیزیں موت کے بعد میں کے مراحل میں داخل ہیں. تو یوم آخرت میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں. یعنی ان تمام چیزوں پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہونا چاہیے. اگر انکار کر دیں گے تو انسان مسلمان باقی نہیں رہے گا. کہ آپ کہیں کہ جنت ہے کہ نہیں ہے، قبر میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اس طریقے سے پرصراط ہے کہ نہیں ہے، یا انکار کر دے انسان، تو گویا کہ اس کا یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے. یوم آخرت پر ایمان لانے میں یہ تمام چیزیں شامل اور داخل ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 6 زندگیاں ہیں تفصیل کے ساتھ. اور اختصار کے ساتھ اگر آپ بیان کریں تو ایک عالم ارواح ہوتی ہے، ایک دنیا کی زندگی ہے، اور ایک برزخی زندگی، اور ایک آخرت کی زندگی دائمی. یہ 4 زندگیاں جو ہیں، کیونکہ عدم والی زندگی تو ختم ہو گئی، اللہ نے سب کو وجود دے دیا، روحوں کی شکل میں لوگ موجود ہیں. ماں کا جو معاملہ ہے وہ دنیا ہی کے اندر ہوتا ہے، دنیا ہی کے اندر معاملہ ہوتا ہے. دنیا سے الگ نہیں ہے، اگرچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے 6 مہینہ 9 مہینہ، لیکن دنیا ہی کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اس لیے کچھ علماء نے 4 زندگیاں بیان کی ہیں، کچھ علماء نے 6 زندگیاں بیان کی ہیں. بہرحال دونوں میں کوئی تعارض کی بات نہیں ہے. کسی نے جس کو زیادہ اہم سمجھا اس کو بیان کیا، اور کسی نے تفسیر کے ساتھ 6 چیزیں بیان کی. تو یہ ساری باتیں ہیں، یہ سب کے سب آخرت پر ایمان لانے میں داخل اور شامل ہے. لہذا اگر
ان میں سے کسی بھی چیز کا انسان انکار کر دے گا جو بدیہی چیزیں ہیں، قرآن و سنت ثابت شدہ ہیں، تو گویا کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جیسے کوئی پلسرات کا انکار کر دیا، جنت کا انکار کر دیا، یا جہنم کا انکار کر دیا، یا قبر کے اندر جو ہے سوال و جواب کا انکار کر دیا، عذاب کا انکار کر دیا۔ آگے بات آئے گی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو قبر کے عذاب کو نہیں مانتے ہیں یا قبر کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہ سب یوم آخرت پر ایمان میں شامل اور داخل ہے۔ اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو ایک جو ہے گویا کہ یوم آخرت کا انکار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحیح عقیدہ کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کے اندر پختگی فرمائے، اور اللہ رب العالمین شک اور شبہات سے ہم تمام چیزوں کو، ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ دور رکھے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اور موت کے بعد کے تمام مراحل کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ، جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔